بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹوڈے اور میں ہوں افتخار۔ ناظرین، نظام نے اپنی بچھائی بارودی سرنگوں پہ پاؤں رکھ دیا ہے۔ سہیل آفریدی بھی ان کے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے، اسے راستے سے ہٹانے کے پروگرام بھی بنائے جا رہے ہیں۔ نظام بری طرح سے بوکھلا بھی گیا ہے۔ کیا کچھ نظام کرتا جا رہا ہے، بہت ہی امپورٹنٹ اپڈیٹس آج آپ کے سامنے رکھیں گے، بہت ہی امپورٹنٹ اپڈیٹس ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں چند چھوٹی چھوٹی خبروں سے اور پھر آخر میں ایک بہت اہم خبر آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس وقت جو ہے ایک نیا حربہ، ایک نئی چیز جو ہے شروع ہو چکی ہے۔ اس وقت اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنی بارودی سرنگ جس کے اوپر پاؤں رکھ دیا گیا ہے، اس بارودی سرنگ سے اپنے آپ کو نکالنے کے لیے، بچانے کے لیے کیا سے کیا ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں، کیا کیا بیانات دی جا رہے ہیں، کیا کیا فضائل ہیں، اپنی ایکشن کے کیا کیا فضائل ہیں جو کہ پیش کیے جا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں بڑی اہم ہیں، آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے KPK کے گورنر کی تبدیلی کی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ فیصل کریم کنڈی کو کسی بھی وقت ہٹا کے ان کی جگہ آفتاب شیرپاؤ کو لایا جا سکتا ہے۔ ایسا کیوں کیا جائے گا، اس کی ممکنہ وجوہات، یہ ساری خبریں شارٹ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اس کی ممکنہ وجوہات یہ ہے کہ وہ فیصلے جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا گورنر وہ پارٹی نہیں کر پا رہی، ان کی جگہ وفاق کو ایسے فیصلے چاہیے کہ جو ہو سکتا ہے کہ آفتاب شیرپاؤ آسانی سے آ کر لیں، یعنی کہ گورنر راج لگانا ہو، گورنر راج لگا کے اپنے مقاصد حاصل کرنا ہو۔ فی الحال لگ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس چیز میں وفاق کا ساتھ نہیں دے پا رہی، اس لیے انہیں تبدیل کر دینا چاہیے۔ ناظرین، دوسری جانب سہیل آفریدی کے خلاف نااہلی کی ایک درخواست آئی ہے۔ یہ بھی ایک ڈرامہ ہے، صرف دباؤ ہے۔ جس شخصیت کا نام دیا گیا کہ اس نے درخواست دی ہے، اس نے ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ میں نے درخواست دی نہیں ہے۔ ناظرین، کس بنیاد کے اوپر نااہلی کی درخواست دی گئی ہے؟ درخواست دی گئی ہے کہ سہیل آفریدی نے بار کونسل الیکشن کے وقت ILF کو فیور کرنے کے لیے پشاور ہائی کورٹ کا دورہ کیا۔ سہیل آفریدی صادق امین نہیں رہے، عہدے اور اسمبلی رکنیت سے ہٹایا جائے۔ قانون کی پاسداری کرنے والے وکیل کی الیکشن کمیشن سے یہ درخواست گئی ہے۔ صبغت اللہ نام ہے ان کا، لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ ان کی جانب سے کہ میں نے یہ درخواست جمع ہی نہیں کرائی ہے۔ یہ سارے کا سارا صرف پریشر بلڈ کیا جا رہا ہے سہیل آفریدی کے اوپر۔ ناظرین، ایک اور لسٹ بھی سامنے آ گئی جس میں زاہد گشکوری نے کچھ انکشافات کیے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے غیر ملکی دوروں پر 2024 سے لے کر اب تک 70 کروڑ روپے سے زائد خرچ ہوئے۔ وہ 1.5 سال کے عرصے میں 100 دن سے زیادہ بیرون ملک رہے ہیں۔ وہ اپنے ساتھ مختلف ممالک کے دوروں پر 700 کے قریب افراد کو لے کر گئے ہیں۔ نواز شریف 2013 سے 2016 تک وزیر اعظم رہے۔ وہ 200 دن سے زیادہ ان کے بیرونی ملک کے دورے ہیں اور وہاں پر 1.9 ارب روپے خرچ کیے گئے ہیں۔ ناظرین، یہ شاہ خرچیاں بھی جاری ہیں اور ایک ایک کر کے لسٹ سامنے آتی جا رہی ہے۔ ناظرین، سب لوگوں نے مل کے اس وقت جو عمران خان کے لیے بارودی سرنگیں بچھائیں، جگہ جگہ پر بارودی سرنگ بچھائی گئی کہ عمران خان کو ان کیسز میں ڈال دیا جائے گا، پارٹی کو توڑنے کے لیے یہ کر دیا جائے گا، اپنی مرضی کے KPK کے جو وزیر اعلیٰ بنے گے انہیں اپنی مرضی سے مولڈ کرنے کے لیے، اپنی مرضی سے ڈالنے کے لیے یہ کر کے رکھ دیں گے۔ یعنی کہ نظام نے ہر جگہ پر ایک بارودی سرنگ بچھائی ہے اور اب ہر سرنگ کے اوپر خود اپنا پاؤں آنا شروع ہو چکا ہے اور ہر سرنگ جو وہ پھٹتی جا رہی ہے۔ ناظرین، جتنے حربے عمران خان کے خلاف استعمال کیے گئے ہیں گزشتہ 3 سالوں میں، خدا کی جانب سے کچھ ایسا ہوتا ہے کہ عمران خان ایک بیان دیتے ہیں اور وہ بیان جو ہے اصل میں ہوتا ہوا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ نظام جو ہے عمران خان کی دیے گئے بیان کی عملی شکل بن جاتا ہے۔ یعنی کہ عمران خان نے کہا کہ KP کے اندر جو آپریشن ہو رہے ہیں اس سے کولیٹرل ڈیمیج ہو رہا ہے۔ افغانستان کے مسئلے کے اوپر عمران خان نے جیل سے بیٹھ کے، اب آپ خود ذرا اندازہ لگائیں کہ عمران خان کے پاس جیل میں بیٹھ کے، جہاں پر ٹیلی ویژن بھی ان کے پاس ایک لمیٹڈ چینل ہے، نیوز پیپر بھی اپنی مرضی کے من پسند دی جاتے ہیں، بلکہ یہاں تک بھی خبریں آتی رہی ہیں کہ نیوز پیپر خود سے پرنٹ کر کے عمران خان کو پہنچائے جاتے ہیں اور غلط خبریں ان کے سامنے رکھی جاتی ہیں۔ آلدو کہ اس کے بارے میں کوئی کنفرمیشن نہیں کہ یہ بات صحیح ہے، لیکن ایسی خبریں بھی آتی رہی ہیں۔ عمران خان کے پاس بہت ہی لمیٹڈ ریسورسز ہیں، ان کی بنیاد کے اوپر بھی عمران خان باہر کی بہت ساری چیزوں کے بارے میں جب بھی کچھ کہتے ہیں تو وہ چیزیں ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں اور نظام پہ بھاری پڑ جاتی ہیں۔ ناظرین، KP کے اندر آپریشن کا معاملہ عمران خان نے اٹھایا۔ علی میر گنڈاپور چونکہ کمپرومائز سے علی میر گنڈاپور آنکھیں بند کرتے رہے، انہوں نے اس سے آنکھیں بچانے کی کوشش کی، لیکن ناظرین دیکھیں سہیل آفریدی ہے، انہوں نے آپریشن کے اوپر بات کی اور نظام کو جو ہے گھما کے رکھ دیا ہے۔ بارودی سرنگیں جو بچھائی جاتی تھی عمران خان کے خلاف، ساری کی ساری خود اس نظام کے خلاف پڑنا شروع ہو چکی ہیں۔ ناظرین، یہ نظام اس قدر زیادہ مفلوج ہے کہ آج بھی پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہی منصوبے جو کہ عمران خان نے شروع کیے تھے پھر انہی لوگوں نے بند کیے، اب انہی منصوبوں کے اوپر اپنی تصویر اور اپنے نام لگا کر دوبارہ سے شروع کیے جا رہے ہیں۔ یعنی کہ اپنی سوچ بھی ان کے پاس نہیں ہے، سوچ بھی عمران خان سے لی جاتی ہے، ان کے منصوبوں کو نئے نئے نام دے کے نئے نئے رنگوں سے پیش کیا جا رہا ہے۔
اپنے ان کے اخراجات دیکھے جائیں، غیر ملکی دورے دیکھے جائیں، اتنا کچھ کیا جا رہا ہے۔ کوشش کیا ہے کہ ہم نے دعویٰ کیا تھا کہ معیشت کو بہتر کر دیں گے، لیکن معیشت کا تو بیڑا غرق ہو گیا ہے، تباہ و برباد ہو گئی ہے۔ اپنی بچھائی بارودی سرنگیں، کیا سے کیا نہیں کہا گیا۔ عمران خان نے معیشت تباہ کر دی، عمران خان نے یہ کر دیا، عمران خان نے وہ کر دیا، اور آج سب کچھ پورا زور لگایا جا رہا ہے، پوری مشینری استعمال کی جا رہی ہے، لیکن ایک بھی چیز ثابت عمران خان کے خلاف تو نہیں کر سکے، لیکن خود اپنے آپ کو پروف کرنے کے لیے بھی کچھ نہیں ہو پا رہا۔ پورا زور لگایا جا رہا ہے، لیکن $1 بھی کہیں باہر سے پاکستان کے اندر نہیں آ رہا۔ پورا زور لگایا جا رہا ہے، اشتہاری مہمات چلائی جا رہی ہیں، مکمل بھرپور اربوں روپے کے اشتہارات لگائے جا رہے ہیں۔ پنجاب گورنمنٹ کیا نہیں کر رہی، وفاق کیا نہیں کر رہا، لیکن ناظرین کیا ہو رہا ہے؟ بات یہ کہ ایک بھی پروجیکٹ ہے جو ان کا اپنا نہیں ہے، ہر پروجیکٹ عمران خان کا ہے، پرانا پروجیکٹ ہے، انہی کو نئے نئے نام سے لانچ کیا جا رہا ہے۔ تمام تر اشتہاری مہم اربوں روپے لگا کے بھی ان کے حصے میں کیا آ رہا ہے کہ آج بھی غیر جماعتی بنیاد کے اوپر الیکشن کرائے جا رہے ہیں۔ بالکل ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ عوامی پاور آج بھی عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ عمران خان کا ایک بندہ ہے جس کے اوپر عمران خان نے انگلی رکھی، سہیل آفریدی، آج وہ بھی کہیں پر نکلتے ہیں تو عوام کی لائنیں لگ جاتی ہیں، وہ کہیں پر جاتے ہیں تو عوام انہیں سراہتی ہے۔ کس بنیاد کے اوپر؟ اسی عمران خان کی بنیاد کے اوپر جس کے اوپر انہوں نے کانٹے لگا دیے، جس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ ختم شدہ ہے، جس کے بارے میں کہا گیا کہ اس کی سیاست ختم ہو چکی ہے، جس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ بالکل جو ہے irrelevant ہو چکے ہیں۔ لیکن ناظرین آج کوئی ایک پروگرام ایسا نہیں ہے، کوئی ایک ایسی نیوز نہیں ہے کہ جس میں عمران خان کے نام کے بغیر کچھ ہو رہا ہو۔ ناظرین جو کچھ بھی کیا گیا، جگہ جگہ پر عمران خان کے خلاف بارودی سرنگیں بچھائی گئی ہیں، اور ہر سرنگ پہ اپنا پاؤں رکھا، دھماکے سے اڑتے جا رہے ہیں، سب چیزیں ان کے اپنے خلاف جاتی جا رہی ہیں۔ ناظرین سب سے افسوسناک چیز، پہلے جو ہے خبر جو ہے ٹائمز آف اسرائیل نے شائع کی کہ فلسطین کے اندر جو ہے جو امن فورس بھیجی جائے گی اس میں پاکستان کی فوج کو بھی شامل کیا جائے گا۔ اس کے اوپر خاموشی چھا گئی، لیکن اب یہی خبر جو ہے ڈان نیوز نے بھی دے دی ہے۔ ڈان نیوز نے کیا کہا کہ پاکستان غزہ میں تعینات ہونے والی انٹرنیشنل سٹیبلائزیشن فورس ISF میں اپنے فوجی دستے بھیجنے کا سوچ رہا ہے۔ اس بین الاقوامی استحکام فورس کے مینڈیٹ میں حماس کو غیر مسلح کرنا بھی شامل ہوگا۔ یہ خبر دینا ہے ڈان کی۔ نظیر انہوں نے اس کو چھپانے کی بھرپور کوشش کی، لیکن ایک ایک کر کے یہ خبریں باہر آ رہی ہیں۔ فیاض شاہ کا ایک بیان ہے کہ سب سے شرمناک پہلو یہ ہے کہ ٹائمز آف اسرائیل کی خبر سے پاکستانیوں کو پتہ چلتا ہے کہ پاکستان اپنی فوج غزہ بھیجنے والا ہے۔ آج ڈان اخبار نے بھی رپورٹ کیا ہے، اتنے اہم اور حساس معاملے میں فارم 47 کی پارلیمنٹ یا پاکستانی عوام کو اعتماد میں لینا بھی گوارا نہیں کیا گیا۔ نظیر سب سے افسوس کا پہلو یہ کہ پارلیمنٹ کو معلوم ہی نہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے، پارلیمنٹ کو کانوں کان خبر ہی نہیں، اور دوسرے اخبار جو اتنی بڑی بڑی خبریں شائع کر رہے ہیں۔ اس کے اوپر جو امیر عباس کا ایک بیان ہے، بہت ریلیونٹ بیان ہے۔ ہوشیار ہے کہ اب سے کچھ ہی دیر بعد آپ سوشل میڈیا اور ٹی وی چینلز پر یہ دیکھنے اور سننے لگیں گے کہ پاکستان اور دیگر ممالک پر مشتمل اسلامی فوج کے غزہ میں جانے کے مسلمانان عالم کے لیے کیا فیوز و برکات ہوں گے، یعنی کہ ان کے فیوز و برکات کے اوپر اب بات چیت کی جائے، اور یہ حقیقت ہے، اب یہ بات چیت کیا جانا شروع کر دیا گیا ہے۔ ان کا آگے بھی بیان ہے کہ ریاست کے چاپلوس اسرائیل اور اس کی بربریت کو بھول کر یک زبان ہو کر کچھ ہی دیر میں غزہ میں اسلامی فوج بھیجنے کے عظیم فوائد گروانے لگیں گے، اور ملک میں ایسا ماحول بنایا جائے گا اور ذہن سازی کی جائے گی کہ یہ بہت عظیم کام ہونے جا رہا ہے اور پاکستان کو اس سے محروم نہیں رہنا چاہیے۔ ٹاؤٹ اور چاپلوس کی بھی کیا زندگی ہے کہ وہ اپنی ذہنی اور فکری آزادی کو مار کر سیاہ کو سفید اور سفید کو سیاہ کہنے میں لگ جاتا ہے، اور نظیر ٹاؤٹ شروع ہو چکے ہیں۔ حسن ایوب کا ایک بیان سامنے آیا ہے۔ حسن ایوب کا کہنا ہے کہ اللہ نے پاک فوج کو بہت عزت دی ہے، اب حماس اور فلسطینیوں کی خواہش ہے کہ پاک فوج آ کر ان کی حفاظت کرے۔ اس کے اوپر سمینا پاشا نے ایک جواب دیا ہے، 60-70 ہزار شہید ہو گئے، گھر تباہ و برباد ہو گئے، جب کچھ نہ بچے تو فلسطینیوں کی خواہش جاگی کہ اب پاک فوج اسرائیل کی اجازت سے آ کے حفاظت کرے۔ بیوقوف بنانے کی بھی حد ہوتی ہے، لیکن نظیر پاکستان میں عوام کو اس قدر زیادہ بیوقوف سمجھ لیا گیا ہے کہ اب بیوقوف بنانے کی کوشش ہی نہیں کی جاتی۔ ایسے بیانات دی جاتے اور اتنے یقین کے ساتھ دی جاتے ہیں کہ جیسے سامنے بیٹھی پوری کی پوری قوم بیوقوف ہے، ان کے پاس شعور بھی نہیں ہے، علم بھی نہیں ہے۔ سوشل میڈیا کے دور کے اندر ہر شخص کے پاس ایک موبائل کے اوپر پوری دنیا جہان کی خبریں موجود ہیں، سب پڑھ بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، اور یہاں پر بھی عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکی جا رہی ہے۔ نظیر سب سے امپورٹنٹ یہ کہ پارلیمنٹ کے اندر اتنا حساس میٹر ہے، اتنا حساس معاملہ ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی گفت و شنید نہیں ہے۔ بڑی بڑی خبریں سامنے آ رہی ہیں اور ان کو ڈیفینڈ کیا جا رہا ہے۔ اس کے اوپر جو رانا ثناء اللہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑے اعزازات ہیں، ضرور ہونے چاہیے۔ اگر فلسطین کے حق میں کچھ بھی کیا جائے گا تو یہ اعزاز ہی ہوگا، لیکن جس انداز میں کیا جا رہا ہے۔ نظیر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ایک فارمولہ دیا ہے اور بہت ہی زبردست فارمولہ ہے۔ وہ فارمولہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ
کہ آپ جو بھی کریں گے وہ سامنے کی چیز نہیں دیکھی جائے گی، اس کے پیچھے کرنے کے پیچھے آپ کی جو نیت ہوگی ہمیشہ اسی چیز کو دیکھا جائے گا اور اسی کی اصل ویلیو ہوتی ہے۔ ناظرین، بڑے بڑے سٹیپ تو اٹھائے جا رہے ہیں، بظاہر تو کہا جا رہا ہے کہ ہم اس لیے کریں، ہم اس لیے کریں، لیکن آخر پیچھے ایجنڈا کیا ہے، پیچھے چل کیا رہا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ پارلیمنٹ کے اندر گفتگو کیوں نہیں کی جا رہی؟ اگر اس قدر زیادہ اس کے پیچھے سچی نیت کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے تو پارلیمنٹ کے اندر گفتگو ہونی چاہیے، پارلیمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ کیا ہونے جا رہا ہے، لیکن سب پر خاموشی کیوں ہے؟ خاموشی تو جھوٹ کے اوپر ہوتی ہے، خاموشی تو چوری کے اوپر ہوتی ہے۔ یہ خاموشی ظاہر کریے کہ نیت میں کہیں نہ کہیں پر کچھ ایسا ہے کہ جس کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اسی لیے یہ ساری کی ساری باتیں کہ اب ٹاؤٹس آ گئے ہیں اس کے فضائل بیان کرنے کے لیے۔ ناظرین، سب سے افسوس کی بات یہ بھی ہے کہ ان ٹاؤٹس کی زبان پر اب عوام یقین نہیں رکھتی، لیکن نظام کو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے منہ سے جب وہ فضائل بیان کروائیں گے تو عوام کو یقین ہو جائے گا کہ یہ فضائل نہیں ہیں، یہ کچھ غلط ہونے جا رہا ہے۔ ناظرین، بہت ہی افسوسناک حالات ہیں۔ اس وقت جو ہے پنجاب حکومت عمران خان کے منصوبوں کو اپنے نام سے منسوب کرتی جا رہی ہے۔ ایک نئی چیز بھی سامنے آئی ہے، اطہر کاظمی کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی دور کا ایک اور پروگرام مریم نواز کے نام سے دوبارہ شروع۔ عمران خان کے دور کے احساس راشن پروگرام کو مریم نواز نے اپنی تصویر لگا کر جاری کر دیا ہے۔ اس سے پہلے اسی احساس پروگرام کو شہباز شریف حکومت نے بند کر دیا تھا۔ ناظرین، جی این کی کارکردگی اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ عمران خان کا مقابلہ کر پا رہے ہیں، ناظرین یہ مقابلہ نہیں کر پا رہے، یہ مسلسل جو ہے تنزلی کی طرف جا رہے ہیں، ان کی سیاست ڈوبتی جا رہی ہے۔ اس کی واضح چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ اپنے ہی نام کی اپنی غیر جماعتی الیکشن سب سے بڑی مثال ہے کہ ان کے پاس کوئی بھی عوامی طاقت نہیں ہے۔ جتنے بھی اشتہارات دیے جا رہے ہیں، جتنے بھی منصوبے لگائے جا رہے ہیں، سب کے سب جو ہے منصوبے ایسے ہیں کہ جو پہلے لگ چکے ہیں، جنہیں یہ خود بند کرتے رہے، چاہے وہ صحت کارڈ ہو، چاہے وہ احساس پروگرام منصوبہ ہو، یہ سارے کے سارے اس پر انہوں نے باتیں کی، ان کو بند کیا اور آج ان کو دوبارہ اپنے نام سے شروع کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، کون کامیاب ہے، کون ناکام ہے، کمنٹس پہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔